تو اگر کسی کو خلافت کے مقام پہ عشق ہے، آج کل تو دنیا میں پڑھے لکھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ کسی زمانے میں تو نہ ہونے کے برابر تھی نا، اور وہ باتیں پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ خلیفہ وقت کو کچھ بات پہنچانا چاہتے ہیں اور بات ایسی ہے کہ آپ شیئر بھی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، فرض کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے رب سے باتیں کیا کریں کہ اللہ میاں میری حالت یہ ہے، یہ میری بات اپنے امام تک پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اگر صدق کے ساتھ یہ بات کی جائے پہنچ جائے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حافظ محمد یار صاحب۔ تو یہ 77 یا 78 کی بات ہے۔ تو ان کو میں نے دیکھا کہ خلیفہ رابع رحمہ اللہ جو ہیں وہ صدر انصار اللہ ہوا کرتے تھے، تو حضور کو یہ حضور کی عادت تھی کہ حضور مختلف ایسے لوگوں کو جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں احمدی ہوئے ہیں، جن کی اللہ نے رہنمائی کی ہے، وہ سٹیج پہ بلاتے تھے ان کو نا، اور تقریباً ان سے کوئی نے کہا آپ کیسے احمدی ہوئے۔ خیر وہ حضور نے ان کو بھی بلایا۔ میں اس وقت میرا خیال ہے میں اس وقت شاید مڈل اسکول میں ہوں گا، میرا خیال ہے، یا ہائی اسکول میں ہوں گا۔ تو ان بزرگوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ پھر بعد میں میرا ان کے ساتھ ایک لمبی کہانی، ایک اچھا کلوز بڑا تعلق میرا ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی میں ایک گاؤں میں جہاں نہ ریڈیو، نہ اخبار، نہ ٹی وی، کچھ بھی نہیں، اور میں لوگوں کو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے بغیر ان سے کوئی اجرت لیے، ان سے بغیر کوئی معاوضہ لیے، میں قرآن کریم پڑھاتا تھا۔ اور جب میں نے قرآن پڑھانا تو میں نے ہر دفعہ کہنا قرآن کو ایسے دیکھ کے، اللہ میاں ایڈی وڈی کتاب تو لائی ہے، یہ مطلب تو بولتا ہیں تو کدی رحم کر ساڑھے نال بھی بول پائے، ٹھیک ہے۔ کہتے میں نے سال یہ دعا کی کہ اللہ میاں کدی ساڑھے نال بھی بول پائے۔ کہتے ایک دن مجھے آواز آئی ان الموجود، میں ہوں، میری ذات ہے۔ کہتے وہ جب انہوں نے یہ بات مجھ پر یہ الہام نازل ہوا، مجھے جب یہ آواز آئی تو میرے دل پر اس طرح ٹھنڈ پڑ گئی جیسے سینکڑوں سال سے مردہ زمین پر بارش پڑ جائے۔ کہتے وہ میں ڈرا، میں نے فٹافٹ اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں اگر تو نے یہ تعلق بنائے ہی ٹوٹے نا۔ تو کہتے آگے سے مجھے آواز آئی، بزرگ کہتے ہیں ان کنتا عبدی اذهب الی عبدی اسمہ ناصر وہو فی ربوہ، اگر تو میرا بندہ ہے تو پھر میرے بندے کے پاس چلا جا، اس کا نام ناصر ہے اور وہ ربوہ میں رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں گاؤں کا رہنے والا، نہ میں نے کبھی ربوہ سنا، نہ میں نے کبھی ناصر سنا۔ تو میں نے اللہ میاں سے کہا اللہ میاں وہ کدھر ہے بندہ؟ اللہ نے کہا اٹھ میں بتاتا ہوں۔ کہتے میں نے سمجھا کسی جگہ جاؤں گا کہ پیر صاحب ہوں گے، حکا شکا رکھا ہوگا تو میں جا کے شام تک واپس آ جاؤں گا۔ کہتے جیسے اللہ نے رہنمائی کی میں بیٹھتا چلا گیا۔ کہتے وہ مجھے کیا پتہ یہ سارے دن کا فتح وہ ہوتے تھے۔ کبیر والا ایک علاقہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ملتان وغیرہ کی سائڈ پہ میرا خیال ہے تو چوپر ہٹا کہ وہ رہنے والے پتہ نہیں چوپر ہٹا اس کا اصل نام ہے، چوپر ہٹا، بہرحال وہ گاؤں کا نام تھا میرا، نہیں کبیر والا چوپر ہٹا نہیں۔ تو وہ وہاں سے کہتے میں چلا، وہ مجھے تو کوئی گھنٹے لگ گئے، شام ہو گئی۔ جب میں پہنچا تو کہتے ہیں یہ جمعرات کا دن تھا، تو مجھے وہ پہنچ تو میں گیا وہ دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں، تو آگے سے انہوں نے کہا جی کہ نہ سوموار تک تو کوئی چکر ہی نہیں۔ کہتے میں نے وہ بلڈنگ شلڈنگ دیکھی تو میرے تصور میرے دن میں اور تھا کہ میں نے جانا آگے کوئی پیر ہوگا، اس نے کوئی حکا شکا بھکایا ہوگا، میں وہ سلام کر کے آ جاؤں گا۔ تو میں نے سمجھا کہ میں کوئی غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، اللہ نے رہنمائی بھی کی، بے وقوفی میری دیکھو۔ کہتے مجھے بڑا غم ہوا کہ اللہ نے کہا تھا بندے سے مل کے آ، تو ملے بغیر ہی چلا جاؤں گا تو اللہ کے ساتھ جو مطلب وہ جو تعلق تھا وہ ٹوٹ نہیں جائے گا۔ ویسے غم میں کہتے ساتھ میں نے مسجد مبارک، کہتے میں نے لمبی نماز پڑھی۔ کہتے ایک طرف میں اپنے آپ کو کوسوں کہ کڈا بے وقوف ہیں، اللہ کی رہنمائی کے باوجود غلط جگہ آ گئے ہیں، اور ساتھ ہی اندر دن میں دعا کروں کہ اللہ میاں اگر تو نے مجھے کہا ہے
کہ اگر میرا بندہ ہے تو میرے بندے کے پاس جا، تو مجھے بھیجا ہے تو اگر میں ٹھیک جگہ تو بندے کو بتا کہ بندہ آیا. دعا کرنا کا اسٹائل ہے نا جی. کہتے جی کوئی آثار نہیں جی. تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں غلط ہوں، آیا ہوں، اور میں نے بڑا پکا ارادہ کیا کہ نہیں دوبارہ ادھر نہیں آنا. تو بڑی غلط ہے کہ میں جا رہا تھا تو جب میں خلافت لائبریری کے پاس پہنچا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی وہ آپ کو بلا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے تو کہنے ڈے سن ٹائم کو ہی نہیں تھا، ہوں بلا رہے ہیں. کہتا وہ کہتا آگے سے کہنے لگا جی مجھے کیا پتا، مجھے انہوں نے بھیجا ہے، میں آ گیا ہوں آپ کو پیغام دینے. کہتے میں چلا گیا. کہتے ہیں خیر آگے کیا حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی خلیفہ ثالث رحمہ اللہ سے. تو حضور نے کہتے ہیں میں نے حضور نے پوچھا کیسے ہے، میں نے بتایا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور جو ہیں وہ جب میں کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ان کنت عبدی اذهب الی عبدی، اگر تو میرا بندہ ہے میرے بندے کے پاس چلا جا. تو حضور کہیں کہ حضور فرمانے لگے کہ اللہ نے کیا فرمایا. تو کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ میں نے کوئی حضور جو ہیں وہ انہوں نے نہیں حضور کو صحیح طرح میں بہت دھیما بول رہا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی آواز اونچی کی. تو حضور نے پھر فرمایا کہ اللہ نے کیا فرمایا، جب اسی پہ میں آیا نا کہ میرے بندے کے پاس چلا جا. کہتے میں نے پھر تھوڑی سی آواز اونچی کی. اب حافظ صاحب کی عادت تھی، جیسے ہم آتا ہے نا قرآن کریم میں غض بصر سے مومن کام لیتے ہیں، وہ فل جو غض بصر تھی وہ ان میں تھی، وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کیونکہ غض بصر کی حالت میں تھے وہ حضور کو تو دیکھ نہیں رہے تھے. وہ کہتے ہیں جب 3-4 دفعہ ایسے ہوا تو میں اور اونچی آواز کروں، میں سمجھوں کہ حضور جو ہے جب پنجابی میں کہتے ڈورے نے، کہتے ہیں وہی الفاظ استعمال کر. میں نے سنا کہ حضور کا سنائی نہیں دیتا، میں نے بہت اونچی آواز میں کہا. تو میں نے کہا سوچا میں نے اتنی اونچی آواز میں کہنے کے باوجود پھر بھی سنائی نہیں آ رہا. تو میں نے اپنی آنکھ جو اٹھائی تو میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. ٹھیک ہے، اس بات پہ تو حضور نے اچھا مجھے میرے اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہنے لگے کہ حضور نے مجھے بٹھایا تو مجھے حضور نے ایک دھوتی، اس زمانے میں دھوتی بڑی چیز ہوتی تھی غریب آدمی کے لیے. آج کل تو جو ہمارے یہاں بچے ہیں شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ دھوتی کیا ہوتی ہے، لیکن ہمارے اس زمانے میں بڑی چیز. حضور نے ایک دھوتی، ایک کرتا اور ایک پگڑی ان کو تحفے میں دی. تو کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ بھئی احمدی جو ہوتے ہیں ان کی تو بڑی موج ہے، دھوتی کرتا اور پگڑی ملتی ہے. تو کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ جو بھی احمدی ہوتا ہے اس کو آپ مطلب یہ نوازتے کیا ہے اس سے. حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ بعض ہیں جو بھیجے جاتے ہیں آپ کی طرح، ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں، اور بعض ہیں جو خود آتے ہیں تو وہ پھر اپنی توفیق کے مطابق فیض اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ اس زمانے میں اس زمانے میں بھی ہے. اگر کسی کو واقعی کو بڑی چوٹ لگی، اللہ تو ہے نا ہمارے درمیان، ٹھیک ہے نا، تو یہ عشق کی جی اپنی دنیا ہے، اس کو مومنوں کو آزمانا چاہیے، اس کو کہانیاں نہیں سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے سے وہی سلوک کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچ رکھتا ہے. اگر آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ قادر ہے تو بے شمار آپ کی زندگی میں ایسے واقعے ہوں گے سوچ رہے ہوں کہ پورے ہو جائیں گے.